وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی جس کا تعلق نعمت خداوندی سے ہے۔ ہم غور کریں اپنی زندگی کے اندر تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہماری زندگی کے اندر اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں، ان گنت نعمتیں، کاؤنٹ لیس احسانات ہیں جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اسی بات کو واضح کیا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے وہ اس کا انسان ہونا، یعنی اشرف المخلوقات ہونا ہے۔ اللہ رب العزت اگر چاہتا تو ہم انسانوں کو وہ جانور بھی بنا سکتا تھا۔ دنیا میں بہت ساری مخلوقات ہیں، جانور ہیں، اینیملز ہیں۔ اللہ رب العزت چاہتا تو ہم کو کوئی بھی جانور بنا سکتا تھا، مگر اللہ نے ہم کو اشرف المخلوقات، سب سے رسپیکٹیبل جو کریچر ہے یعنی انسان، وہ بنایا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور اس کی بڑی نعمت ہے۔ پھر ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی نعمت اس دنیا کے اندر وہ ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان کی نعمت ایک ایسی نعمت ہے کہ کسی دوسری چیز سے، کسی دوسری نعمت سے اس کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، ایمان کی دولت ان کے پاس نہیں ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت تو دور کی بات ہے، جیسے ہی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو تبھی ایمان کے مومن ہونے اور غیر مومن ہونے کے نتائج اور رزلٹ سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک ایمان والا اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، ایک مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے۔ اس کی کیا قیمت ہے ایک انسان کی، ایک مومن انسان کی زندگی کے اندر۔ اس کا احساس وہ اس دنیا سے جانے کے بعد، یعنی قبر میں اترنے کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ایک سائل مانگنے والا ایک بزرگ اللہ والے کے پاس آیا اور کہا، ہاتھ بڑھا کر کہ میں غریب ہوں، محتاج ہوں، فقیر ہوں، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ تو ان بزرگ نے اس سے کہا کہ بھئی تم کہاں سے غریب ہو؟ تم تو ایک مالدار آدمی ہو، امیر شخص ہو، کہاں سے غریب معلوم ہوتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا، اس سائل نے کہا کہ حضرت آپ تو میری مذاق بنا رہے ہیں، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس میری جیب میں 2 ٹکے نہیں ہے، آپ مجھ کو امیر بتا رہے ہیں۔ تو بزرگ نے ان کو بات سمجھائی اور کہا کہ ایک کام کرو، تمہارے پاس 2 ہاتھ ہیں، ان 2 ہاتھ میں سے ایک ہاتھ مجھے دے دو، میں ایک ہاتھ خریدنے کے لیے تیار ہوں، بتاؤ کیا بولتے ہو؟ وہ سرپرائز ہو گیا، وہ چونک گیا کہ بھلا کوئی ہاتھ بھی بیچ سکتا ہے، کوئی اپنا ہاتھ کاٹ کر کسی دوسرے کو فروخت کر دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بزرگ نے دوسرا سوال کیا کہ تمہارے پاس 2 پیر بھی ہیں، اگر تم ایک پیر مجھے فروخت کر دو تو میں اس کی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں، بتاؤ کیا قیمت لگاتے ہو؟ وہ غصے میں آ گیا کہ آپ میری فقیری کا، غریبی کا مذاق بنا رہے ہیں اور اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں۔ ان بزرگ نے پھر دوبارہ کوشچن کیا کہ تمہارے پاس 2 آنکھیں ہیں، تم 2 آنکھ میں سے ایک آنکھ مجھے دے دو، ایک آنکھ سے تمہاری زندگی گزر جائے گی، ایک آنکھ مجھے فروخت کر دو، میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔
تو اس کو غصہ آ گیا, کہنے لگا کہ آپ میری باڈی کا, میرے جسم کا مذاق بنا رہے ہیں, بھلا ایسی بھی کوئی خرید و فروخت ہوتی ہے؟ کوئی آدمی اپنے جسم کا پارٹ کیسے بیچ سکتا ہے؟ تو بزرگ نے کہا کہ میں یہی سمجھانا چاہتا تھا کہ یہ جو 2 ہاتھ تمہارے پاس ہیں, یہ 2 پیر جو تمہارے پاس ہیں, یہ خوبصورت جسم, خوبصورت باڈی جو اللہ نے تم کو دی ہے, یہ جو بینائی, یہ جو آنکھیں ہیں, ان کے اندر جو بینائی ہے, یہ اللہ رب العزت نے تم کو عطا کی ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کا اگر پوری زندگی بھی شکر ادا کرنا چاہو تو پوری زندگی بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. ذرا اس آدمی سے پوچھو, اس آدمی سے معلوم کرو کہ جس کے پاس آنکھ تو ہے مگر بینائی نہیں ہے, یہ 2 آنکھ ہیں مگر ایک آنکھ کام نہیں کرتی ہے, ایک آنکھ سے وہ بہنگا ہے, یہ ایک آنکھ بالکل کام ہی نہیں کرتی. اور ایک شخص ایسا ہے جو بالکل بلائنڈ ہے, نابینا ہے, اس نے نہ اپنی جننے والی ماں کو دیکھا ہے نہ اپنے باپ کو دیکھا ہے, ایک زندگی اس کی بھی ہے. تو آپ ذرا سوچیں کہ یہ جو نعمت اللہ نے آنکھوں کی بینائی کی تمہیں عطا کی ہے, یہ کتنی بڑی دولت ہے, یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی. بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ ان کے ہاتھ نہیں ہیں, ایک ہاتھ نہیں ہے, یہ دونوں ہاتھ نہیں ہیں. وہ کوئی چیز پکڑتے ہیں تو پکڑنے میں انہیں بڑی ڈیفیکلٹی پیش آتی ہے, بڑی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے. ذرا ان سے پوچھو کہ ان ہاتھوں کی قیمت, یہ جو اللہ نے تم کو عطا کی ہے, جو اللہ نے تم کو ہاتھ عطا کی ہے, اس کی قیمت کیا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لنگڑے ہیں, ایک پاؤں ان کا صحیح سالم ہے مگر ایک پاؤں کام نہیں کرتا, ایک پاؤں سے لنگڑے ہیں. وہ ذرا جب چلتے ہیں تو ان سے معلوم کر کے دیکھو کہ ان کے دل پر کیا گزرتی ہے جو وہ دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح سالم چل رہے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دونوں پیر نہیں ہوتے, ذرا ان سے معلوم کر کے دیکھو کہ وہ اپنا راستہ کیسے طے کرتے ہیں, کیسے ویل چیئر سے وہ چلتے ہیں, یہ زمین پر گھسیٹ کر چلتے ہیں. ذرا ان ہاتھوں کی, ان پیروں کی جو قیمت ہے ان سے معلوم کر کے دیکھو. ایک شخص, ایک مسلمان شخص, اللہ کا بندہ, وہ راستے سے گزر رہا ہے, اس کے پاس چپل نہیں ہے, سلیپر نہیں ہے. وہ دل ہی دل میں اللہ رب العزت سے یہ شکایت کر رہا ہے کہ میرے مولا, آپ نے اتنے ساری مخلوقات, اتنے انسان پیدا کیے, یہ جا رہے ہیں, وہ جا رہے ہیں, یہ شخص جا رہا ہے, اس کے پاس بھی چپل ہے, یہ جا رہا ہے, اس کے پاس جوتے ہیں, مگر میں غریب آدمی ہوں, آپ نے مجھے چپل نہیں عطا کیے ہیں. ابھی وہ دل میں اللہ رب العزت سے یہ شکایت کر رہا ہے کہ ایک مقام پر پہنچتا ہے کہ ایک شخص کو دیکھتا ہے کہ وہ شخص ایسا ہے کہ اس کے نیچے کا دھڑ ہی موجود نہیں ہے, یعنی دونوں ٹانگیں, دونوں پیر موجود نہیں, صرف اوپر کا جو دھڑ ہوتا ہے صرف وہ موجود ہے. تو اس کو دیکھ کر اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ پروردگارا, میں آپ کا نہایت ممنون اور مشکور ہوں, کیسے شکر ادا کروں کہ آپ نے مجھے صحیح سالم 2 پیر 2 ٹانگیں تو عطا کی ہیں, میں ان سے صحیح سالم چل رہا ہوں. اس شخص کے پاس تو پیر بھی نہیں ہے اور پلس وہ اللہ رب العزت کے سامنے سجدے میں پڑا ہوا دعا مانگ رہا ہے. میرے بھائیوں, آج ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا ایشو, ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ناشکرے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر چین نہیں ہے, سکون نہیں ہے, مینٹلی ڈسٹرب ہیں, بہت زیادہ پریشانی کے شکار ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری زندگی کے اندر کنٹینٹمنٹ نہیں ہے. کنٹینٹمنٹ یعنی شکر گزاری نہیں ہے. ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار نہیں بنتے. اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں ہم ان نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے. اسی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر یہ پریشانیاں, یہ بے چینی, یہ بے سکون بے چینی رہتی ہے. اس کی وجہ اور اس کا سبب یہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ, حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ ایک مرتبہ ایک صحابی, ایک انصاری صحابی کے باغ میں گئے. آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی, کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے, وہ بھی بھوکے تھے. آپ کے ساتھ حضرت عمر فاروق بھی تھے, ان کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی. آپ دونوں کو لے کر ایک انصاری صحابی کے یہاں تشریف لے گئے. ان انصاری صحابی نے آپ کو ویلکم کہا اور آپ کو ٹھنڈا پانی پلایا. تازہ کھجور کے درخت سے توڑ کر ایک گچھا لے کر آئے, بڑا سا گچھا, وہ آپ کے سامنے پیش کیا اور آپ کی مہمان نوازی کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر فاروق نے پوچھا. انہوں نے وہ گچھا اٹھایا اور اس کو زمین پر ایسے دے کے مارا تو اس میں سے جو
الگ الگ قسم کی کھجوریں تھیں، کچھ پکی ہوئی تھیں، کچھ کچی تھیں، کچھ بالکل کچی ہوئی تھی، تو الگ الگ کھجوریں ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا یہ جو کھجور ہیں، یہ جو نعمتیں ہیں، کیا ان کے بارے میں ہمارے سے قیامت کے دن سوال ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر لَتُسْأَلُنَّ عَنِ النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ عمر کل قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں تم سے اللہ رب العزت پوچھے گا کہ تم نے ان نعمتوں کا کتنا شکریہ ادا کیا ہے. اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنے احسانات کیے ہیں، اتنے فیورز تمہارے اوپر برسائے ہیں، تم نے اللہ رب العزت کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس کے بدلے میں تم نے اللہ رب العزت کی کتنی فرمانبرداری کی؟ قیامت کے دن تم سے یہ سوال ہوگا. آج ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم پریشان ہیں، ذہنی طور پر ہم مینٹلی ڈسٹرب ہیں، ذہنی طور پر ہم بے چینی کا شکار ہیں. ہر آدمی جس سے ملو تو وہ یہی کہتا ہے کہ بس زندگی گزر رہی ہے، کٹ رہی ہے، ہمارے اندر شکر گزاری نہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر چین آئے، سکون آئے، تو اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک ہیبٹ اپنا لیں، ایک عادت اپنے اندر اپنا لے، ایک عادت کو اپنا لے، تو انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر چین اور سکون پیدا ہو جائے گا. اور وہ جو ہیبٹ ہے، یعنی وہ جو عادت ہے، وہ کیا عادت ہے؟ وہ ہے گریٹیٹیوڈ، یعنی ہم شکر گزاری کو اپنا لیں، ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار بن جائیں. اگر ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار بن جائیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر اطمینان پیدا کر دے گا، ہماری زندگی کے اندر چین سکون پیدا کر دے گا. اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر شکر گزاری، یعنی یہ شکر گزاری کی جو صفت ہے یہ اپنے اندر پیدا کر لیں، اس کی ہمیں شدید ضرورت. قرآن کریم کی میں نے جو آیت آپ حضرات کے سامنے پیش کی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، if you want to enumerate the favors of Allah you can never count the favors، کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمت کو شمار نہیں کر سکتے. ان الانسان لظلوم کفار، the human is so unjust and very ungrateful، کہ انسان جو ہے وہ نہایت غیر منصف اور ناشکرا ہے. یہ انسان کی صفت ہے، ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا نہایت بہت زیادہ ناشکرا ہے. تو اس آیت کی روشنی میں اگر ہم غور کریں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی نعمت کو اگر شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. میں نے آپ حضرات کو جو بتایا کہ اگر ہم زندگی کے اندر چین، سکون، اطمینان چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم یہ ہیبٹ کو، یعنی گریٹیٹیوڈ کو، شکر گزاری کو اپنائیں. یہ شکر گزاری ہماری زندگی کے اندر کیسے آئے گی؟ یعنی ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار بندہ کیسے بنیں گے؟ تو جو اللہ کی جو ہمارے اوپر نعمتیں ہیں، ہم ان نعمتوں پر اگر غور کریں گے کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں تو ہمارے اندر آٹومیٹیکلی شکر گزاری پیدا ہو جائے گی. میں بات ایگزامپل سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ غور کیجئے اپنی زندگی کے اوپر کہ اللہ رب العزت نے آپ کو گھر دیا ہے، آپ کو مکان دیا، دکان دی، آپ کو کاروبار دیے، آپ کو یہ خوبصورت جسم دیا اور نہ معلوم کیا کیا دیا. آپ غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو مکان دیا ہے. یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. بظاہر ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ تو کوئی نہیں، میرا گھر 50 گز کا ہے تو اس کا مکان تو 200 گز کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ دنیاوی اعتبار سے اپنے نیچے والوں کو دیکھو، اگر اپنے اوپر والوں کو دیکھو گے تو زندگی بھر مینٹلی ڈسٹرب رہو گے، بے چینی اور بے سکونی کی زندگی گزارو گے. دنیا کے اندر غور کیجئے، دنیا کے اندر 150 ملین سے زیادہ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو ہوم لیس ہیں. they have no place, no home, no shelter، کہ ان کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، زندہ رہنے کے لیے یعنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی مکان نہیں ہے. وہ فٹ پاتھ پر، گلیوں کے اندر، لینس کے اوپر اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس گھر نہیں. اور یونائٹڈ نیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق وہ کہتی ہے، یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کہتی ہے کہ 1 بلین سے زیادہ، 1 بلین یعنی اربوں خربوں، 1 بلین سے زیادہ لوگ اس دنیا میں ایسے موجود ہیں کہ جن کے پاس نہ کافی گھر ہے.
یعنی ایسا گھر ہے کہ جس گھر سے ان کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی۔ آپ سوچیں کہ اللہ رب العزت نے ہم کو مکان دیا ہے، رہنے کے لیے جو گھر دیا ہے، یہ اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نعمت ہے، ہم تو اس کا ہی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کے پاس کرائے کا مکان بھی ہے، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو رسپیکٹفلی ایک اچھے مکان کے اندر، پڑے ہی وہ کرائے کا ہے، اس کے اندر رہنے کا موقع دیا ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ گلیوں کے اندر فوٹ پاتھ کے اوپر رات میں سوتے ہیں، صبح میں اٹھ جاتے ہیں، اور اسی طرح ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو کھانے کے لیے دے رہا ہے، پینے کے لیے دے رہا ہے، صبح ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر میں لنچ کرتے ہیں، شام میں ڈنر کرتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی نعمت نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کا احسان نہیں ہے؟ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یونائٹڈ نیشن کی ایک رپورٹ کہتی ہے کہ دنیا کے اندر 25,000 لوگ روزانہ مرتے ہیں، لقمہ اجل بن جاتے ہیں، اور اس کا بیسک ریزن بھوک اور بھوک سے ریلیٹڈ بیماریاں ہوتی ہیں۔ یعنی بھوک اور بھوک سے ریلیٹڈ بیماریوں کی وجہ سے 25,000 لوگ ایک دن کے اندر پوری دنیا میں ختم ہو جاتے ہیں، جس میں سے 15,000 بچے ہوتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ اللہ رب العزت ہم کو کھلا رہا ہے، ہم کو پلا رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور بہت ساری نعمتیں خود انسان اگر باڈی کے اندر غور کر لے، قرآن کریم میں کہتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ، کہ تم زمین کے اندر یقین کرنے والے، ایمان کرنے والوں کے لیے اللہ نے بہت ساری نشانیاں بنائی ہیں۔ خود انسان کی باڈی میں، انسان کی پرسنالٹی کے اندر اللہ رب العزت کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اگر انسان خود غور کر لے اپنی باڈی کے اندر، تو اس کو اللہ رب العزت کی نعمت کا احساس ہو جائے گا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر چین آئے، سکون آئے، تو سبھی کو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس صفت کو، یعنی جو گریٹیٹیوڈ، کنٹینٹمنٹ، شکر گزاری کی جو صفت ہے، ہم اپنی زندگی کے اندر اپنا لیں۔ اور یہ صفت ہمارے اندر تب آئے گی جب ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو پیسفل مائنڈ کے ذریعے سوچیں گے کہ دیکھو اللہ نے ہم کو یہ مال دیا ہے، یہ گھر دیا ہے، یہ کاروبار دیا ہے، بیوی بچے دیے ہیں۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کنوارے ہیں، ان کے پاس بیوی نہیں ہے، بہت سے ایسے ہیں جو شادی شدہ ہے، بچوں کے لیے تڑپتے ہیں، علاج معالجہ کراتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو بچہ دے دے، یا اللہ ہم کو بچے سے نواز دے، مگر ان کے پاس بچے نہیں ہیں۔ بہت ساری نعمتیں آپ کو زندگی کے اندر ایسی ملیں گی کہ جو پرائس لیس ہے، یعنی ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہم اللہ رب العزت کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شکر گزار بندہ بنے۔